اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں نے اس سے پچھلے سیشن میں کچھ گفتگو کی تھی محرمات کے متعلق، جو قرآن پاک میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 23 ہے کہ جس میں ایسے رشتے بتائے گئے ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جن کے ساتھ کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو وقتی ہیں، کچھ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جس میں وقتی کے طور پر حرام ہے، مگر وہ کچھ دیر بعد کچھ ایسے حالات بن جائیں کہ جن کے ساتھ وہ حلال ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، جو دو بہنیں ہیں، اگر دونوں بہنوں سے ایک بہن فوت ہو جاتی ہے تو دوسری بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، مگر وہ دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ 4 کا حکم دیا گیا اور 4 سے 5ویں جو ہے وہ تمام کے تمام نکاح کو فاسد اور خراب کر دے گی۔ اگر ان میں سے ایک کوئی طلاق دے دے تو پھر باقی دوسری 4 جو ہیں وہ جائز ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے اس سے پہلے سیشن میں آیت نمبر 23 کی کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا تھا اور کچھ اس کا بقایا میں نے اس کو اس لیے چھوڑا تھا کہ اگلے سیشن میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب ہم اس آیت کا میں باقی حصہ تلاوت ابھی نہیں کروں گا، اور جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اللہ نے حرام کر دیا تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ النِّسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ایسی لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں پلی ہوں، جو تمہارے گھر میں پلی ہوں۔ اور وہ لڑکیاں کون ہیں؟ کہ جو تمہاری بیوی ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں تمہارے پچھلے خامن سے، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام کر دیا، کیونکہ وہ بھی آپ کی بیٹی کے درجے میں آ گئی۔ جب آپ نے یہاں مگر اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک شرط لگا دی کہ اگر آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے تو نکاح کرنے کے بعد اگر ان کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ نے صرف نکاح کر کے صحبت بھی کر لی تو پھر اس لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح بھی حرام ہو گیا ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ النِّسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ اگر تمہاری ان کے ساتھ صحبت ہو گئی ہے تو پھر اس کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم، کہ اگر ان کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی تو پھر فرمایا کیونکہ اگر ان کے ساتھ دخلتم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا صرف نکاح ہوا، نکاح کے بعد ڈیورس ہو گئی یا آپ نے چھوڑ دیا یا کوئی فوت ہو گیا، ایسا سلسلہ حالات ایسے بدل گئے، تو اس کے بعد اگر اس کی بیٹی ہے وہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ وہ لڑکیاں کہ جو حلال کر دی گئی ہیں تمہارے بیٹوں کے لیے جن سے نکاح کر لیا تمہارے بیٹوں نے، اور وہ تمہارے سکے بیٹے ہیں، تمہاری پشت سے ہیں، کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ جن کے ساتھ بیٹوں نے نکاح کر لیا، باپ کے ساتھ باپ کا نکاح کرنا ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے۔ وہ کبھی بھی نکاح، اسے میں نے پہلے گزارش کی کہ نکاح اس سے پہلے یہ کیا تھا کہ جو باپ ہے وہ اگر وہ فوت ہو گیا تو بیٹا جو تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، تو اللہ رب الجلال نے یہ منع فرما دیا کہ جو بیٹا ہے وہ باپ کی منکوحہ کے ساتھ کسی صورت میں بھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے، چاہے عمر جتنی بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں۔ جب باپ نے نکاح کر لیا تو بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب الجلال نے کوئی اس سے پہلے یہ جائز تھا
اب جائز نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ جو آپ جس عورت سے آپ کے باپ نے نکاح کر لیا ہے اس عورت سے کبھی بھی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ عربوں میں یہ روایت تھا کہ جب باپ فوت ہو جاتا تھا تو اس کا بیٹا جو جوان ہوتا تھا وہ اپنی سکی ماں کے علاوہ جو مترئی ماں ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ نکاح کر لیتا تھا۔ ان کو اس میں کوئی عیب یا شرم یا گناہ نہیں تھی، اور وہ روایت تھا، بلکہ شریعت محمدی سے پہلے یہ عام تھا، جو بیٹا تھا وہ اپنے باپ کی منقوہ سے نکاح کر لیتا تھا۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آنے کے بعد یہ منع کر دیا گیا، یہ حرام کر دیا گیا، اور یہی فرمایا کہ الا ما قد سلفا، کہ صرف جو پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا، اب آئندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ وہ جو حلال کر دی گئی ہیں عورتیں تمہارے بیٹوں کے لیے، یعنی کہ تمہاری بہویں جو ہیں وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے۔ اور یہ نکاح جب دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی تو پھر یہاں پہ ایک کوسچن اٹھتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر کون سے دو رشتے ہیں، کون سے دو ایسے رشتے ہیں کہ جو ایک نکاح میں ایک مرد کے ساتھ ایک وقت میں جمع ہو سکتے ہیں، کہ ایک عورت ایک مرد کی دو بیویاں ایک وقت میں رہ سکتی ہیں۔ تو اس میں پھر فقہا نے ایک یہ بات واضح کر دی، ہمیں سمجھانے کے لیے ایک پرنسپل ایک بنا دیا، ایک اصول دے دیا کہ اگر کوئی دو عورتیں ہوں، وہ ایک خاوند کے ساتھ دونوں شادی کرنا چاہیں، ایک وقت میں وہ ایک مرد کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہیں، تو پھر اس اصول کو مد نظر رکھیے، اس کو اپنائیے۔ وہ اصول کیا ہے کہ کوئی بھی دو عورتیں اگر ایک مرد کے ساتھ اکٹھا رہنا چاہتی ہیں ایک نکاح میں، تو ان دونوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ایک کو عورت تصور کر لیا جائے۔ اگر ان دونوں کا تمام احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان کا نکاح ہو سکتا ہے تو پھر وہ دونوں ایک عورت کے گھر میں، ایک مرد کے گھر میں دونوں عورتیں ایک مرد کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ اور اگر ان کا نکاح ایک آپس میں نہیں ہو سکتا تو پھر وہ دو عورتیں ایک مرد کے ساتھ اکٹھی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اس کی میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں، جس طرح پھپھی بھتیجی ہیں، کہ اگر پھپھی اور بھتیجی یہ ان کے آپس میں اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو ان میں ان کا نکاح حرام ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اس طرح خالہ اور بھانجی ہیں، اگر خالہ کو یا بھانجی کو ایک کو میل تصور کر لیا جائے، مرد تصور کر لیا جائے، دوسرے کو عورت مان لیا جائے تو ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی اصول کے تحت یہی دیکھا جائے گا کہ کون سی دو عورتیں ایک مرد کے ساتھ ایک وقت نکاح میں جمع اکٹھی رہ سکتی ہیں۔ اگر ان کا نکاح ہو سکتا ہے تو پھر وہ اکٹھی ایک مرد کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ ان کا آپس میں نکاح اگر نہیں ہو سکتا تو ایک مرد کے ساتھ وہ اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ رب الجلال نے یہ ہمیں اپنے نکاح کے لیے، میرج کے لیے، پچھلے میں نے سیشن پہ بھی بات کی، اب بھی بقایا بات کی ہے۔ تو اللہ رب الجلال ہمیں یہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ یہ جتنے آپ کو رشتے بتا دیے، جتنی ڈسکشن ہو گئی، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ سب کے سب کی سب آپ کے لیے حلال ہیں شادی کرنے کے لیے، سوائے اس کے کہ کسی اور مسئلے کے لحاظ سے ان کو حرام نہ کر دیا جائے، ادروائز وہ تمام کی تمام آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو اللہ رب الجلال ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح بات کہنے کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔